اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان مرزا ندیم بیگ، پروگرام ویوز آن نیوز ود مرزا ندیم بیگ میں۔ ناظرین محترم، آج 7 مارچ 2022 ہے اور پیر کا روز ہے۔ پیر کے روز کے خبر نامے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کی سب سے پہلی خبر کا تعلق اسپین سے ہے کہ اسپین کی جانب سے یوکرائن کے لیے بھیجا جانے والا جنگی ساز و سامان اور اسلحہ ہسپانوی فضائیہ کے جہازوں کے ذریعے پولینڈ کی سرحد کے قریب پہنچ گیا ہے۔ اسپین کی جانب سے یوکرائن ہتھیار بھیجنے پر حکومت کی اتحادی جماعت پودیموس سخت نالاں ہے اور حکومت کی اس پالیسی پر پودیموس نے حکمران جماعت سوشلسٹ پارٹی پر سخت الفاظ میں تنقید کی ہے اور کہا ہے کہ پودیموس جماعت میڈرڈ میں ہونے والی 29 اور 30 جون کو ہونے والے نیٹو اجلاس کا بائیکاٹ بھی نہیں کرے گی۔ دوسری جانب اپوزیشن جماعت پاپولر پارٹی نے یوکرائن کو اسلحہ بھیجنے کی مکمل حمایت کی ہے۔ ہسپانوی وزیر اعظم پیدرو سانچیز نے اعلان کیا ہے کہ اسپین میں جلد بلکہ بہت جلد انڈور ماسک کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اس بات کا اعلان انہوں نے سوشلسٹ پارٹی کی فیڈرل کمیٹی کے اجلاس میں خطاب کرتے ہوئے کیا۔ انہوں نے کہا کہ ماسک کے خاتمے کا فیصلہ وزیر صحت کیرولینا دیارس جائزہ لے کر کریں گی۔ یوکرائن میں جنگ کے بعد اسپین میں عوام کو بجلی کا جھٹکا بھی لگ گیا اور بجلی کی قیمت تاریخ کے سب سے ہائی لیول تک پہنچ گئی اور آج موجودہ قیمت 442 یورو فی میگا واٹ پر آور ہو گئی ہے۔ اس سے قبل 23 دسمبر کو بجلی کی سب سے زیادہ قیمت 383 یورو 67 سینٹ فی میگا واٹ پر آور تھی۔ ٹائم سلاٹ کے مطابق بجلی کی زیادہ سے زیادہ قیمت شام 7 بجے سے 8 بجے کے درمیان ہوگی اور قیمت 500 یورو فی میگا واٹ پر آور ہوگی اور بجلی کی کم قیمت 279 یورو 2 سینٹ رات 11 بجے سے لے کر رات 12 بجے تک ہوگی۔ بارسلونا کے کچھ پیٹرول اسٹیشنوں پر یوکرائن جنگ کی وجہ سے 19 اوکٹین پیٹرول کی قیمت 2 یورو پر لیٹر سے تجاوز کر چکی ہے۔ تاریخ میں یہ پہلا موقع ہے کہ 98 اوکٹین پیٹرول کی قیمت اس حد تک بڑھی ہے۔ سب سے زیادہ استعمال ہونے والا پیٹرول 95 اوکٹین کا ریٹ ابھی تک اس حد تک نہیں پہنچا ہے۔ اسپین میں 2021 میں طلاق کی شرح بڑھ گئی اور اس سال طلاقوں کی تعداد بڑھ کر 93,505 ہو گئی، جو 2020 کے مقابلے میں 2.7% زیادہ ہے۔ 2020 میں 91,050 طلاقیں ہوئی تھی۔ اس بات کا انکشاف کونسل آف دا جوڈیشری کے اعداد و شمار سے ہوا ہے۔ اسی طرح 2021 میں مجموعی طور پر 57,168 متفقہ طلاقوں کی درخواستیں رجسٹرڈ کی گئیں، جو 2020 کے مقابلے میں 4% سے زیادہ ہیں۔ بارسلونا پبلک ہیلتھ ایجنسی کے اعداد و شمار کے مطابق 2020 میں کووڈ کے پھیلاؤ کے دنوں میں خواتین ورکرز کا کام سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے اور ان کے کام پر سب سے زیادہ اثر پڑا ہے اور خواتین کی معاشی صورتحال بھی سب سے زیادہ متاثر ہوئی ہے۔ کتالونیا کے ٹورزم سیکٹر نے اس سال روسی مارکیٹ کے لیے تمام امیدیں کھو دی ہیں اور امکان ہے کہ روس سے اس سال ٹورسٹ نہیں آئیں گے اور اس کی وجہ روس کی جانب سے یوکرائن پر حملہ ہے اور اس کی کاتالان سیاحت پر منفی اثرات مرتب ہوں گے۔ کاتالان ٹورزم انتظامیہ کو ابھی روس یوکرائن مسئلہ کی صورتحال میں بہتری کی بھی کوئی امید نہیں ہے۔ یوکرائن کے باشندوں نے گزشتہ روز اتوار کو بارسلونا کے معروف مقام پلاسا کاتالونیا پر احتجاجی مظاہرہ کیا، جس میں مظاہرین نے مطالبہ کیا کہ جنگ کو بند کیا جائے۔ گواردیا اربانا کے مطابق مظاہرین کی تعداد 800 افراد تھی۔ مظاہرے میں یوکرائن کا قومی ترانہ بھی گایا گیا۔ مقررین نے روسی صدر ولادیمیر پوٹن کی جنگ کے اقدام کی کھل کر مذمت کی۔ میڈرڈ میں یوتھ گینگ نے حملہ کر کے ایک ساؤتھ امریکن 17 سالہ نوجوان کو شدید ترین زخمی کر دیا، جس سے اس کی حالت نازک بیان کی جاتی ہے، جسے ہسپتال میں داخل کرا دیا گیا ہے۔ متاثرہ نوجوان اپنے بولیوین دوست کے ہمراہ تھا کہ اس پر 7 یوتھ گینگ کے اراکین نے حملہ کر دیا اور چاقو کے 2 وار کیے، ایک اس کی گردن پر لگا اور دوسرا اس کا سینے پر، اور اسے ادموا کر کے فرار ہو گئے۔ اسپین کے شہر الیکانتے میں نیشے پولیس نے ایک شخص کو گرفتار کر لیا ہے جس نے اپنی بیوی کو گھوڑے کو مارنے والے چابک سے پیٹا اور ماں کو بچانے کی کوشش کرنے والے بیٹے کی پیٹھ پر چاقو سے حملہ کیا اور اسے زخمی کر دیا اور دونوں پر پٹرول چھڑک کر آگ لگانے کی بھی کوشش کی۔ پولیس نے شخص کو متاثرین کو زخمی کرنے، گھریلو بدسلوکی اور اقدام قتل کے الزامات کے تحت مقدمات قائم کر لیے ہیں۔ یوکرائن کے دارالحکومت کیف کے قریب موجودہ شہر ارپر میں ایک مارٹر گولہ لگنے سے ایک ماں اور 2 بچے ہلاک ہو گئے۔ یہاں مزید ہلاکتیں بھی ہوئی ہیں۔ شہری اس سے قبل ایک تباہ شدہ پل کے ذریعے فرار ہو رہے تھے جسے یوکرائن کی فوج کی جانب سے دھماکے سے اڑا دیا تھا تاکہ روس کے کیف میں داخلے کو روکا جا سکے۔ اقوام متحدہ کے مطابق گزشتہ روز 10 روز میں یوکرائن کے 15 لاکھ سے زائد شہری ملک چھوڑ چکے ہیں اور ان میں سے اکثریت کی تعداد پولینڈ گئی ہے۔ اقوام متحدہ
نے یوکرائن میں جنگ کے آغاز سے اب تک 363 شہریوں کی ہلاکت کی تصدیق کی ہے، جس میں بچے بھی شامل ہیں۔ مسجد الحرام میں پوری گنجائش کے مطابق اور سماجی فاصلے کے بغیر نماز فجر اور ظہر کی ادائیگی شروع کر دی گئی ہے۔ سعودی حکومت نے سعودی عرب آنے والے کے لیے PCR ٹیسٹ اور کوارنٹین کی شرط کو بھی ختم کر دیا ہے۔ حرمین شریفین انتظامیہ کے مطابق مسجد الحرام میں نمازوں کے لیے اجازت نامے کی ضرورت بھی نہیں رہی ہے۔ ایک بھارتی فوجی نے پنجاب کے شہر امرتسر میں فائرنگ کر کے اپنے ہی 4 ساتھیوں کو قتل کر دیا اور خود کو بھی ہلاک کر لیا۔ بتایا جاتا ہے کہ فائرنگ کا یہ واقعہ خاصہ ایئر کے کیمپس میں 144ویں بٹالین میں پیش آیا تھا۔ پیرس کے گریوام میوزیم میں روسی صدر ولادیمیر پوٹن کا موم کا مجسمہ ہٹا دیا گیا۔ میوزیم کا کہنا ہے کہ یہ مجسمہ پوٹن کے یوکرائن پر حملے کے خلاف احتجاجاً ہٹایا گیا ہے۔ میوزیم انتظامیہ کا کہنا ہے کہ گزشتہ دنوں کچھ مظاہرین کی جانب سے پوٹن کے مجسمے کو توڑنے کی کوشش بھی کی گئی، جس دوران اس کے مجسمے کو نقصان بھی پہنچا۔ یوکرائن کی صورتحال پر مسیحیوں کے مذہبی پیشوا پوپ فرانسس نے کہا ہے کہ یوکرائن میں خون کی ندیاں بہہ رہی ہیں۔ پوپ فرانسس نے اپنے ایک بیان میں یوکرائن پر روس کے حملے کو فوری طور پر ختم کرنے کا مطالبہ کیا اور کہا کہ یہ صرف ایک فوجی آپریشن نہیں ہے بلکہ ایک جنگ ہے جو موت، تباہی اور غربت لاتی ہے۔ جب بات ہو 100% حلال کھانوں کی تو ایک ہی نام، عادل تندوری ریسٹورنٹ۔ بارسلونا میں مہمان نوازی کا پہلا نام عادل تندوری ریسٹورنٹ، بر صغیر کے روایتی حلال کھانوں کا مرکز۔ گرل، تندوری روسٹ، چکن اور مٹن ٹکا، سبزیاں اور تڑکے والی دالیں، رس ملائی اور فالودہ۔ قاری عبدالرحمن کی فخریہ پیشکش، غریب و امیر کے لیے۔ بارسلونا کے قلب میں واقع عادل تندوری ریسٹورنٹ کا یہ استے نمبر 9 نزد دراسانہ ہاسپٹل، بارسلونا۔ کووڈ-19 کے سبب عالمی سطح پر تصدیق شدہ ہلاکتوں کی تعداد آج پیر کے روز 60 لاکھ سے تجاوز کر گئی۔ یہ بات کورونا کی وبا پر نظر رکھنے والے امریکہ کی جان ہاپکنز یونیورسٹی کے اعداد و شمار سے معلوم ہوئی ہے۔ دسمبر 2019 میں چین کے شہر ووہان میں منظر عام پر آنے والا یہ وائرس پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے چکا ہے۔ کووڈ-19 کے سبب سب سے زیادہ ہلاکتیں امریکہ میں ہوئی ہیں، جن کی تعداد 9,58,437 ہے۔ فلسطین میں بھارتی سفیر موکل آریہ اپنے دفتر میں مردہ پائے گئے۔ 36 سالہ موکل آریہ نے گزشتہ برس ہی فلسطین میں بھارتی نمائندے کا چارج سنبھالا تھا۔ نوجوان سفارتکار کی اچانک موت نے بھارت میں صدمے کی لہر دوڑا دی ہے۔ فلسطینی اتھارٹی نے موت کی انکوائری کا حکم دے دیا ہے۔ شمالی امریکی ملک میکسیکو میں ایک فٹ بال میچ کے دوران تماشائیوں کے درمیان لڑائی ہو گئی، جس میں کم از کم 17 افراد کی جان چلی گئی۔ برطانوی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق اس واقعے میں 22 افراد کے زخمی ہونے کی بھی اطلاعات ہیں۔ واقعے کے بعد میکسیکن فٹ بال فیڈریشن نے اتوار کو ہونے والے تمام میچوں کو منسوخ کر دیا تھا۔ وومنز کرکٹ ورلڈ کپ کے پہلے میچ میں بھارت کے ہاتھوں پاکستان کو 107 رنز کی شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ اس میچ میں پاکستان وومنز کرکٹ ٹیم کی کپتان بسمہ معروف اپنی ننھی بیٹی کے ہمراہ میدان میں آئیں۔ بسمہ معروف کے اس انداز کو نہ صرف کرکٹ کے مداحوں نے پسند کیا بلکہ ICC نے بھی ان کی تعریف کرتے ہوئے تصویر شیئر کر دی۔ دکانوں اور سپر مارکیٹس میں سیکورٹی کیمروں اور کیش رجسٹرار کی خرید و فروخت اور انسٹالیشن کے لیے ہم سے رابطہ کریں۔ عمدہ سروس اور معیار ہماری پہچان۔ ہمارا رابطہ نمبر 6438465515۔ ڈچ فٹ بالر کلیرنس سیڈروف نے اسلام قبول کر لیا ہے، جس کی اطلاع انہوں نے اپنے سوشل میڈیا پوسٹ کے ذریعے دی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ میں نے اپنا نام تبدیل نہیں کیا اور اپنا نام وہی رکھا ہے۔ ان کی اہلیہ صوفیہ نے کہا ہے کہ دین اسلام میں خوش آمدید، آپ ہمیشہ خوش رہیں اور دنیا کو متاثر کرتے رہیں۔ قومی کرکٹ ٹیم کے فاسٹ بالر محمد عامر نے پاک آسٹریلیا میچ کے لیے پنڈی اسٹیڈیم میں بیٹنگ وکٹ بنانے پر اظہار خیال کر دیا۔ محمد عامر نے پنڈی میں جاری پاکستان اور آسٹریلیا کے مابین پہلے ٹیسٹ میچ کی پچ پر کہا کہ اس پچ پر تو بولرز کو گھر ہی چلے جانا چاہیے۔ ناظرین محترم، یہ تھا آج کا خبرنامہ جو میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا تھا۔ امید ہے کہ آپ کو ہمارا یہ سیگمنٹ پسند آئے گا۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل BBC اپڈیٹ TV کو سبسکرائب کریں، اس کے پروگرام کو لائک کریں اور کمنٹ باکس میں آ کر کمنٹ کرنا مت بھولیے، کیونکہ آپ کا کمنٹ کرنا ہماری عزت افزائی اور حوصلہ افزائی کا سب سے بڑا ذریعہ ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ایمان اور صحت کی سلامتی کے ساتھ زندہ رکھے اور ہمارا خاتمہ ایمان کے اوپر کرے اور روز محشر نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت اور شفاعت نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اسی دعا کے ساتھ اپنے میزبان مرزا ندیم بیگ کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ انشاءاللہ کل دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضری ہوگی۔ تب تک اللہ حافظ۔